بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا، سورج نہایت قریب ہوگا، ہر شخص پر اس کے صدقے کی مقدار سایہ ہوگا۔ جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے صدقہ قبروں کی گرمی کو دور کرتا ہے، اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقے سے سایہ حاصل کرے گا، اور صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس زمانے میں جبکہ مسلمانوں پر ان کے اعمال کی بدولت ہر طرف ہر قسم کی بلائیں مسلط ہو رہی ہیں، صدقات کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے، بالخصوص جبکہ دیکھتی آنکھوں عمر بھر کا اندوختہ کھڑے کھڑے چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بہت اہتمام سے بہت زیادہ مقدار میں صدقہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں وہ مال بھی ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو صدقہ کیا گیا، اور اس کی برکت سے اپنے اوپر سے بلائیں بھی ہٹ جاتی ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی صدقات کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صدقہ اللہ سبحانہ و تعالی کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے اور تکبر اور فخر کو ہٹاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک روٹی کے لقمے سے یا ایک کھجور کے دانے سے اور کوئی ایسی ہی معمولی چیز جس سے مسکین کی ضرورت پوری ہو جاتی ہو، 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ روٹی کا لقمہ یا ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں، یا کوئی اور ایسی معمولی چیز جس سے مسکین کی ضرورت پوری ہو جاتی ہو، اس عمل کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں اللہ رب العزت داخل فرماتے ہیں۔ ایک صاحب خانہ جس نے صدقے کا حکم دیا، دوسرا گھر کی بیوی جس نے روٹی پکائی، تیسرا وہ خادم جس نے فقیر تک پہنچایا۔ حدیث پاک میں یہ بھی بیان فرمایا کہ ساری تعریف ہمارے اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے خادموں کو بھی ثواب میں فراموش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو بڑا سخت طاقتور کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جو مقابلے میں دوسروں کو بچھاڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو یافتہ ہو، اپنے اوپر کنٹرول رکھے۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو بانجھ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جس کی اولاد نہ ہو وہ بانجھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ آدمی جس نے کوئی اولاد آگے نہ بھیجی ہو، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں مری، کوئی اولاد اس کی فوت نہ ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو فقیر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جس کے پاس مال نہ ہو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر اور پورا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال ہو، فقیر اور پورا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال ہو اور اس نے آگے کچھ بھی نہ بھیجا، آگے قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے کچھ خزانے میں جمع نہیں کروایا۔ یہ سب سے بڑا فقیر ہے کہ وہ اس دن خالی ہاتھ کھڑا ہوگا جس دن اس کو سخت محتاجی، احتیاجی اور ضرورت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اپنے نفس کو اللہ سے خرید لے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، میں تجھے اللہ سبحانہ و تعالی کے کسی مطالبے سے نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی آپ کی بیوی ہے اور آپ کی سب سے پیاری بیوی، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے کسی مطالبے سے نہیں بچا سکتا، اے عائشہ کوئی مانگنے والا تیرے پاس سے خالی نہ جائے، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی دن صدقہ کرنے سے خالی چلا جائے، یعنی کوئی دن بھی ان کا صدقہ سے خالی نہ جاتا تھا، اگر چلا جائے تو وہ اس کو برا سمجھتے تھے، ایک کھجور ہی چاہے کیوں نہ ہو یا چاہے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے قیامت میں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔